بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ اے تمام انسانوں، فرمان خداوندی ہے اچھی طرح سن لو۔ اللہ کا راست خطاب بندوں کے نام کلام پاک کے ذریعے سے، اے انسانوں تم پوری طرح اچھی طرح جان لو تمہارے رب کا فرمان یہی ہے، حکم یہی ہے، منشا یہی ہے، اور اس میں تفصیلات میں چلے جائیے۔ یعنی پیدا کرنے کی غرض و غایت یہی، یہ پوری زندگی جو گزارنا ہے، دنیا میں جو زندگی دی گئی ہے، تمہارے منشے سے نہیں، اس کے منشے سے باقی رکھا انہیں اپنی مرضی سے۔ حالات کی تبدیلی پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے منشے سے، جب ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کے وجود کو تو وہ اپنی مرضی سے۔ ان تمام چیزوں میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، ساری کائنات کے وجود بخشنے میں بھی تمہارا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو پھر تم نے مخلوقات کی مختلف چیزوں کو، کسی ایک فریق نے کسی ایک چیز کو، کسی جماعت میں کسی ایک چیز کو، کسی پارٹی نے کسی ایک چیز کو، کسی ایک جماعت میں کسی ایک کو اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اللہ کے کاموں میں کسی اور کو شریک کر لیا۔ تو لہذا یہ فرمان سن لو کہ دو معبود تم ہرگز نہ مناؤ، یعنی یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، بلکہ کرنا کیا ہے، انما ہوا الہ واحد، یقیناً یقیناً جو تمہارے وہم گمان شک شبے ہیں سب ختم، باطل۔ حقیقت ہے کہ صرف اور صرف معبود قابل اطاعت، قابل فرمانبرداری، صرف اور صرف وہ معبود ایک ہی ہے۔ لہذا صرف اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، میرا خوف دل میں رکھو۔ یعنی تمہاری زندگی کے کسی بھی کام میں اگر اس فکر سے ہٹ کر، اس نیت عقیدے سے ہٹ کر کسی اور چیز کے اوپر یہ عقیدہ بٹھا دیتے ہو، جما دیتے ہو، یہ صرف ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ وضاحت تو زندگی کا جائزہ لو، ہر انسان کے اندر کم و بیش خرابی نظر ہے، کم و بیش قریب قریب ہر انسان وہ کدھر جا رہا ہے۔ آپ کی مہربانی اگر نہ ہوتی تو یہ نہیں ہوتا تھا، یہ کیسا کہتے ہیں؟ اس کو مہربانی کرنے کے لائق قابل بنانے والا وہ اللہ تعالیٰ، اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، تمہاری ایک کیفیت قابل حاجت پیدا کرنے والا بنانے والا اللہ تعالیٰ۔ دنیا کے ہر کام کو، زندگی کے ہر چیز کو سبب سے، یعنی سورسز سے، اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ان تمام اسباب کو پیدا کرنے والا، اس اسباب کو جاری کرنے والا، اس کو کارکرد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو لہذا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو، لیکن انسان نے کیا کیا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنا معبود، اپنا بھگوان، اپنا خدا، قابل عزت والی چیز، اپنے دل کی خواہشات کو، دنیا داری کو، دنیا کی ضرورت کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی، غور کرنے کی جو فکر دیا ہے، رب کی کاریگری اور قدرت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے، اس کو چھوڑ کر دنیا داری کے اندر کس کو کیسا دھوکہ دیا جائے، دوسرے کی پرواہ نہ کر کر خود اپنی پرواہ کیسے کی جائے، کیونکہ اس کو کسی کا خوف نہیں، ڈر نہیں۔ ڈر رکھتا ہے تو دنیا والوں کا، حکومت کا، حکومت والوں کا، لیڈروں کا، لیڈری کرنے والوں کا، غنڈہ گردی کرنے والوں کا،
یا طاقت کے بل بوتے پر زور بتانے والوں کا، ان کا ڈر ہے۔ جن چیزوں کا ڈر رکھا جا رہا ہے وہ بھی باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اسی کی وضاحت میں کیوں صرف اور صرف ہر چیز میں اللہ کو مانو، اس لیے کہ صرف اور صرف اسی کا ہے۔ بنانے پیدا کرنے کے اعتبار سے یہ چیزیں اسی کی ہیں، ملکیت مالکیت اسی کی ہے، زور اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ کس میں؟ وہ تمام چیزیں تو آسمانوں میں ہیں، فرشتے وغیرہ جو بھی ہیں، اور تمام دنیا میں، تمام زمین میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے مخلوق جن کی ہو، جنات کی ہو یا انسانوں کی، چاہے جنات جتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے بٹے ہیں بالکل جیسے انسان بٹا ہوا ہے۔ اختلافات ان میں بھی ایسے ہیں جس طرح انسان میں، مسلم غیر مسلم ان میں بھی ہیں جس سے انسانوں میں۔ ان تمام کا ہر چیز کو ملکیت اسی کی ہے، ان کو وجود کس نے بخشا؟ لہذا جب یہ بات ہے وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، واصب دائم ثابت قائم حقیقت میں موجود وہی طریقہ ہے جو طریقہ دین کے نام سے اس نے دیا ہے۔ اس کی وضاحت کر دی گئی ہے قرآن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کے معنی دینا لینا، اس لیے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک۔ آپ نے اچھائیاں کی، آپ کو ثواب دینا، نعمتوں سے نوازنا، مغفرت فرمانا۔ آپ نے نافرمانی کی، سزا دینا، گناہ کرنا۔ دین کا ہر کام جب یہ سمجھ میں آ جائے، پانی پینا بھی دین سے تعلق، پانی کے طریقے بتا دیے، پانی میں پاک ناپاک کے طریقے کی تمیز بتا دی گئی، پانی کی حفاظت کے طریقوں کا حکم دے دیا گیا، کھانے پینے کی طبیعت مزاج عادت پیدا کر دیا اللہ نے، اور اسے منع نہیں کیا، لیکن اس کے طریقے کے اندر غلط طریقوں سے منع کیا۔ فطرت کی یعنی طبیعت کی، مزاج کی کسی بھی چیز سے روکا نہیں۔ اس لیے دین اسلام فطری دین ہے، لیکن غلط طریقے، غلط ڈھنگ، غلط سلیقے سے روکا۔ یہ صحیح سلیقے کو اس کا حکم ہے سمجھ کر کرنا، یہ عبادت ہے، یہ اطاعت ہے۔ تو وَلَهُ الدِّينُ، تو دین سے اسی کیا ہے، تو ہمیشہ یعنی اطاعت، فرما برداری، ماننا سننا اس کے مطابق ہی، کہ اس کو مان کر سن کر سمجھ کر کرنا، یہ فرما برداری ہے اور یہ دین ہے۔ عبادتیں بھی اس میں داخل ہیں، کاروبار بھی اس میں داخل ہیں، آپ کی انفرادی الگ الگ زندگی کا ہر پہلو اسی میں داخل ہے، اور اجتماعی دوست و احباب کی، معاشرے کی، یا سیاسی اعتبار سے، یا ملازمتوں کے اعتبار سے، یا کاروبار کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، سب کچھ میں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو تنبیہ کر دی گئی، غیر اللہ تتقون، اب غیر اللہ تتقون، کیا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی اور کا خوف پیدا کر کر وہ طریقوں کو اپناتے ہو؟ جب وہ غلط ہوتا تو پرواہ کے بغیر اس کو اپنا لیتے ہو، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ پھر مزید وضاحت فرمائی، دیکھو اے انسانوں، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، سب سے پہلے تمہارا وجود، تمہاری جان، تمہاری سانسیں، امیر ہو کہ غریب ہو، امیری میں کتنے بھی درجے ہوں گے، غریب میں بھی کتنے بھی درجے ہوں گے، غریبی کے لحاظ سے اس کے بعد جو بھی چیزیں ہیں، پہلے ایک گاڑی سے ہی، امیری کے لیے امیری، مالداری کے اعتبار سے اس کے پاس کیا کیا ہے، کہاں سے آیا، فقیر کے پاس کہاں سے آیا، جو کچھ بھی ہے یہ نعمت خداوندی ہے اللہ کی طرف سے، بندے کا اختیار نہیں ہے۔ فقیر جو بنا اپنی مرضی سے نہیں بنا، ہر فقیر کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی فقیری دور ہو جائے، تنگی دور ہو جائے،
امیر کی کیفیت ہے کہ میں غریبی کی طرف پلٹ کر نہ جاؤں. حالات پلٹ رکھ ہے تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں طاقت ہے روکنے کی؟ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، چاہے امیر ہو کہ غریب ہو. جب کہیں سے مدد نہ ملتی ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہو، اس قسم کی کا ضرر، مصیبت، نقصان، تکلیف، آفت کسی بھی چیز سے جب تمہیں پہنچ جاتی ہو، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے وہ نوبت آتی ہے، لیکن اگر پہنچ جاتی ہو کیا کرتے ہو؟ اب تک تم نے فلاں چیز میں فلاں کو مانا، فلاں کی عقیدت کیا، فلاں کے سامنے سر جھکایا، فلاں کی چیز کو فالو کیا. کیا جب اتنی مشقت میں آ گئے تو کیا ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آگے بڑھ کر تمہاری حفاظت فرمائی، تم کو مصیبت سے ہٹائی، تم کو بیماری سے نکالی؟ سب دیکھتے رہ گئے. پیدا کرنے والا اس بیماری کے ذریعے سے تم کو موت دے دیا. جس کے لیے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مال و دولت کو بھی نچھاور کرتے چل رہے تھے، وہ سب کے سب خاموش ہو گئے. چاہے زندہ انسان کی شکل میں ہو یا مردہ انسان کی شکل میں ہو، یا تراشے بتوں کی شکل میں ہو، یا مٹی کے ڈھیر کی شکل میں ہو، یا درخت کی شکل میں ہو، یا چاند کی شکل میں ہو، یا سورج کی شکل میں ہو، یا تاروں کی شکل میں ہو، یہ سب کی پرستش کرتا ہے انسان. پھر ان وقت کے اوپر یہ کیوں نہیں آتے آگے، کیوں نہیں بچاتے؟ جبکہ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے بچوں کے لیے ضروری ہے. کئی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی ضرورت ہے، تو دوسرے سمجھتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہے دنیا میں، کسی کی بھی مرضی چلتی کیوں نہیں؟ تو ایسی صورت میں صرف اور صرف تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پناہ طلب کرتے ہو، پلٹتے ہو. تو ضرور کے معنی انتہائی قلبی کیفیت کے ساتھ، دکھ اور درد کے ساتھ، عاجزی، مجبوری کا اظہار کر کر چیخنا، چلانا، الٹانا، آوازیں کرنا، اے رب تو میری مدد فرما، اے رب اس سے نجات دلائی. یہ آخری شیخ کر لو کہ تو جارون کیا سلمان. اور 20 مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے والا ہے، پھر اچھا ہو کے پلٹ کے تمام لوگوں کی زندگی میں داخل بھی ہو جاتا ہے. فلاں مرنے والا اور مر بھی جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے بھی ثم اذا کشف الضر، جب اللہ تبارک تعالیٰ ایسوں کی بھی سن لیتے. دعا میں صرف مسلمان کی سننا، بلکہ مسلمان کی بھی سنتے، غیر مسلمان کی سنتے، یعنی بندے کی سنتے. یہ کلام پاک ہر بندے کے لیے، ہر بندے کے لیے. جب یہ مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں تو اس کے بعد دیکھو اللہ کے نیک بندے تو اس کے اندر اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں، اپنی زندگی کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں. غلطیاں ان کی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوئی ہیں تو اس کی پابجائی کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں، اور انفرادی طور پر ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اتباع فرمانبرداری میں لگتے ہیں، ذکر و شغل میں، صوم و صلات میں، کاروبار والے معاملات میں، دیانتداری میں. لیکن دوسرا فریق جب اس کو مصیبتوں سے ہٹا دیتے ہیں، بیماری سے ہٹا دیتے ہیں، تنگ دستی سے دور کر دیتے ہیں، خوف و ہراس والی کیفیت سے سکون دلا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دیکھ لینا پھر اس کے بعد وہی شرک جیسے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور معاملات میں لگ جاتے ہیں. وہ ہے کہ کچھ ہوا نہیں تھا بھول جاتے ہیں. ایسا کرنے کی غرض کیا ہے؟ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ صرف یہ کہ لیکفروا بما آتیناہم، ہم نے جو کچھ دیا تھا اس کا انکار کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، احسان فراموش ہے، نالائق ہے اللہ کی زبان میں. اگر ایسے کرتے رہے تو ہم تو زندگی دیتے رہیں گے، کھانے کے لیے بھی دے رہے ہیں، زندگی کو بچانے کے لیے، ٹکانے کے لیے جو ضرورت ہے وہ بھی دے رہے ہیں. کب تک رہو گے دنیا میں؟ کب تک ناچو گے؟ فتمتعوا، لہٰذا اپنی زندگی سے جتنا ٹیسٹ لینا ہے، لذت لینا لے لو.
موت تو آ کر رہے گی، اس وقت کیا کرو گے؟ وسوف تعلمون، جب تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ عربی میں کبھی ستعلمون آتا، کبھی سوف تعلمون آتا، یہ سین اور سوف آیا تو فیوچر ٹینس کے معنی میں کر دیتے ہیں، جان کر رہو گے، لیکن ایک ڈفرینس ہے، ستعلمون فوراً دنیا میں بہت جلد پتہ چل جائے گا، لیکن سوف تعلمون دنیا تو یوں ایسی کی ویسی، اس طرح کی اس طرح کی چلے گی، لیکن تمہارے اعتبار سے تھوڑا سا وقت لگے گا، مہینے، سال وغیرہ، کچھ بھی، زندہ رہو گے، اس کے بعد موت آئے گی، یعنی تھوڑا وقت لگے گا، فیوچر ٹینس میں تھوڑا سا ٹائم لے گا، ایسے معنی کے لیے سوفا کا استعمال ہو جائے گا۔ سوف تعلمون یعنی تم کو موت کے بعد پتہ چل جائے گا، یا آخرت میں اٹھائے جانے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد، یہ ساری شکلوں کے اندر تمہارے لیے وضاحت ہو کر رہے گی۔ اور یہ غیب والی چیزوں کے اوپر تم یقین اور دھیان نہیں دے رہے ہو، یہ تمہاری غفلت ہے۔ رب نے تمہارے لیے مہربانی کرتے ہوئے راستے سے نکلنے کے بتا دیے، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ۔